وقالوا، اور یہ مشرک کہتے ما فی بطون هذه الانعام، جو ان جانوروں کے پیٹوں میں خالصۃ لذکورنا، وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، نہیں کھا سکتے وہ ہماری عورتیں، وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ بچہ مرا پیدا ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو یہ سب مل کے اسے استعمال کر دے، سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب ان کو سزا ملے گی اس بولنے کی، وَصْفَهُمْ بَيَانَهُمْ، وَصْفَهُمْ قَوْلَهُمْ، إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ حکمت و علم والے ہیں۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ، یقیناً گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے قتل کی اپنی اولاد سفہاً، نہ سمجھی میں، بغیر علم، بغیر سوچے سمجھے، وحرموا ما رزقهم اللہ، اور حرام کیا وہ جو اللہ نے ان کو دیا، افتراء علی اللہ، جھوٹ گڑھ کر خدا پر، یہ عورت کھائے گی اور مرد نہیں کھائے گا، اور مرد کھائے گا، یہ سب جھوٹ۔ قد ضلوا، یقیناً بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور یہ نہیں ہے ہدایت یافتہ۔ اور جو حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو اطلاع ملی تھی کہ ملک مصر میں ایک علاقہ ہے کہ وہاں ہر سال دریا چڑھتا تھا، ایک خاص موسم آتا ہے، اور پھر ایک دوشیزہ کو مناو سنگار کر کے اس دریا میں ڈالتے ہیں، تو سال 2 سال کے لیے دریا کا غصہ کم ہو جاتا ہے اور بقیہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو عمر بن العاص نے لکھا کہ بڑی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چل گیا، آپ نے علی الفور دریا کے نام خط لکھا، یا بحر ان كنت جاريا بأمر الله فجر وان كنت تعتاد هذا ما حرم الله، اے سمندر، اگر آپ اللہ کے حکم سے ہے فوراً جاری ہو جاؤ، اور اگر آپ کا کام لوگوں کے عقائد و اعمال برباد کرنے تو خبردار ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر دنیا سے برائیاں ختم کرنے آئے۔ جب امیر المومنین کا خط عمر بن العاص کے نام مصر آیا، تو خط امیر المومنین کا عمر بن العاص کو نہیں ہے، یا بحر، سمندر کے نام ہے۔ توبہ۔ اور فوجی پروٹوکول کے ساتھ عمر بن العاص روانہ ہوا اور حضرت عمر کا خط دریا میں ڈال لیا۔ خط جیسے ہی پہنچ گیا، دریا میں جوش آیا، کیونکہ وہ عجیب نظام تھا۔ مورخ لکھتا ہے اس وقت سے لے کے آج تک اس دریا میں دوبارہ اس طرح کمی و افتادگی نہیں ہوئی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ لا الہ الا